اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم لوگ اکٹھا ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیات میں۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 32 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ کیا ہی خوبصورت ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہیں، انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور کیسے بد نصیب ہے وہ انسان جو اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو بلائے لوگوں کو اللہ کی طرف، خود اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہوں۔ کیا بات کہی گئی؟ یہ کہی گئی کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اصل تو یہی کام ہے جو کرنے کا ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلانا، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف بلانا اور خود اس پر عمل کرنا، اور اپنے آپ کو کوئی الگ شے نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو کہنا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم میں سے ہی ہوں، تم بھی اللہ کے مسلمان ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کی اطاعت کا اعلان کرتے ہو مسلمان کا، کہ میں بھی اپنے آپ کو اطاعت و فرما برداری کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ اس آیت کی وجہ سے، یعنی اس آیت کو بنیاد بنا کر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں ہے کہ مؤذن اذان دینے والا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آواز دیتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اور اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ مؤذن کے حشر کے دن مؤذن کی گردن بہت اونچی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مؤذن کے گوشت پوشت جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے عرب میں بہت لوگ، عربی جو لوگ ہیں وہ بہت ان کی خواہش ہوتی ہے اذان دینے کی، مسجد میں مؤذن بننے کی، اور بڑی عمر کے لوگ، یعنی بہت بڑی عمر کے لوگ، وہ میں نے کب سے اذان دے رہے ہیں واللہ عالم، لیکن اس بڑی عمر میں جب ان سے چلنا پھرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، وہ ضرور آتے ہیں، اذان وہی دیتے ہیں مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو مرتبہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 34، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بہتر طریقے سے اس کا دفع کرو، اس کی یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ
برائی کے ساتھ اس کا جواب دو، اس کو دور کرو برائی کو اچھائی کے ساتھ۔ تو اگر ایسا کرو گے تو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو تم سے عداوت رکھتے ہیں ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گرم جوش دوست، یعنی یہ طریقہ انہیں دشمن کو دوست بنا دے گا، ایسا دوست جو بہت ہی گرم جوش دوست ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر سے کام لیں، دوسروں کی جہالت پر اپنی بردباری کا ثبوت دیں اور دوسروں کی برائی سے درگزر کریں۔ ایسے لوگ شیطانی داؤں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے دشمن بھی پھر تو ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ تو معاملہ انسان کے ساتھ ہے، اور شیطان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ تعوذ اللہ کی پناہ لیتے، کیسے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم، کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی جو سننے والے ہیں سب کچھ اور سب کچھ جاننے والے ہیں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اس کے تمام دسنے کے جو طریقے ہیں ان سب سے، ہاں، جو وہ خیالات ڈالتا ہے، پھونکے مارتا ہے، اور جو بھی برائی اس کی طرف سے آتی ہے ان سب سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، جو تمام سننے والے، سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 35، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں ان کو ہی یہ بات نصیب ہوتی ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کریں، اور انہیں بھی اور نہیں نصیب ہوتی یہ بات مگر انہی لوگوں کو جو بڑے نصیب میں بڑے حصے والے، جن کو اللہ نے بڑا حصہ دیا ہے نصیب کا، یعنی اچھائی کا، یعنی اس کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ صبر کرنے والا ہو اور اپنے آپ پر قابو پانے والا ہو، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک روایت سنائی ہے نا، جو ایک صحابی کی ہے، جو میں نے آپ کو سنائی ابھی، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ طلب کرو، بے شک اللہ وہ تو سننے والے ہیں سب کچھ اور تمام باتوں کے جاننے والے ہیں۔ یہ ہے وہ راستہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کتنی خوبصورت ہدایات ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اگر ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو دنیا کی زندگی بھی جنت کی زندگی سے کم نہیں ہوگی، لیکن کیا کہا جائے، اللہ نے ایسا ہی فیصلہ کیا، ہر انسان کو مختلف بنایا ہے اور پھر ہدایات بھی نازل کی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 37، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تو مت کرو سجدہ سورج کو یا چاند کو، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرو اس کو، اس کے لیے جس نے انہیں بنایا ہے، کون؟ اللہ،
اگر تم ہو اللہ ہی کی عبادت و فرمانبرداری کرنے والے. یعنی خالق جس نے بنایا ہے اس کو سجدہ کرو، نہ کہ یہ کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کو سجدہ کرو. ہاں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں تو ہے، سورج کی بھی پوجا ہوتی ہے، چاند کی بھی پوجا ہوتی ہے. ہاں، اور ہم میں سے کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ہاں، ان سے مانگتے ہیں. نہیں، اللہ سے کہ حضور سجدہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرو، اللہ سے ہی مانگو، اللہ ہی اکیلے الہ ہیں. اگلی آیت نمبر 38. اگر ایسا نہ کریں تو آ رہی ہے بات، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسَمُونَ. اور اگر یہ انسان تکبر سے کام لے، لوگ تکبر سے کام لیں، نہ مانیں ان باتوں کو، اور وہ اسی طرح اللہ کی مخلوق کو سجدہ کریں، تو جان لیں یہ بات کہ وہ لوگ ان کے آپ کے رب کے قریب ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں، جو تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں. تسبیح کرنے سے مراد اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. ان کی جسم کی حرکات اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہوتے ہیں. منہ سے تسبیح کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، اور ساتھ ہی نماز، ہاں، یہ بھی تسبیح ہے. قرآن، یہ بھی تسبیح ہے. دوسروں تک اللہ کی بات کو پہنچانا، یہ بھی تسبیح ہے. سبح کے معنی ہوتا ہے تیرنا. یہ سب تسبیح ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک وہی لوگ ہیں، تمہارے رب کے نزدیک وہی لوگ ہیں جو اللہ کی لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں دن رات اور دن، اور تھکتے نہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے یا رب العالمین. اگلی آیت 39. پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی توجہ دلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں کر رہا، ہم سب جانتے ہیں. یہ آیت نمبر 38 کے پر یہ سجدہ تلاوت بھی ہے، اور یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله احسن الخالقين. آیت نمبر 39. ومن آیاته انک تری الارض خاشعۃ. اس کی نشانی میں ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی، پست. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اور جب ہم پانی نازل فرماتے ہیں آسمان سے، پانی نازل کرتے ہیں، تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے، پھول جاتی ہے. ان الذی احیاها لمحیی الموتى. بے شک اللہ ہی تعالیٰ زندہ کریں گے جو مردوں کو. انہ علی کل شیء قدیر. بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ دلیل ہے، اللہ نے دنیا میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس بات کی دلیل رکھی ہمارے سامنے کہ وہ اللہ جو یہ کرتے ہیں وہی اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس کے حضور دوبارہ جانا ہے. اگلی آیت نمبر 40. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا اعوذ باللہ من الشیطان. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ممن یاتی آمنا یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہماری آیات کے ساتھ کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی مانیں کچھ کا کچھ
مطلب کچھ کا کچھ نکالتے ہیں، کہیں سے کوئی بات لے لیتے ہیں اور اس کو کہیں اور چسپاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے یہ باتیں، ان کی یہ حرکتیں چھپی نہیں ہیں۔ یعنی اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا، فَمَن يُلْقَ فِي النَّارِ، جو آگ میں پھینکا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، وہ خیر بھلائی میں ہوگا یا وہ جو آئے گا امن کے ساتھ قیامت کے دن؟ ہاں، کون ہوگا بہتر؟ ایسے لوگ آگ میں پھینکے جائیں گے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ امن میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو چاہتے ہو تم۔ اللہ کی آیات کے ساتھ قدر بھی اختیار کرنا چاہتے ہو تو کرو، اللہ کی آیات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ آیت نمبر 41، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ کتاب عزیز، وانہ لکتاب عزیز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی ہدایات کا، یعنی اس کتاب کا، اللہ نے جو ہدایات نازل کی ہیں اس کا، یعنی جبکہ ان کے پاس آ چکی، تو وہ جان لیں کہ یہ کتاب بڑی باوقت کتاب ہے، کتاب عزیز، یہ بڑی کتاب اپنے اندر ایک بڑا غلبہ رکھتی ہے۔ جان لیں اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے جو آج وہ انکار کر رہے ہیں کتاب کی آیات کا۔ آیت نمبر 42 میں کتاب کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں داخل ہو سکتی اس میں باطل، یعنی کوئی بھی باطل چیز، نہ من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو الحکیم ہے اور حمید ہے، حکمت رکھنے والے، اور خود ہی اپنی ذات میں تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ اس نے نازل کی ہے اس کتاب کو، جس میں باطل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے کتاب العزیز کہا۔ آیت نمبر 41 میں۔ آیت نمبر 43، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں کہا گیا مگر وہی کچھ جو کہا گیا آپ سے پہلے کے رسولوں کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا تھا؟ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت ہی مغفرت والے ہیں، بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ شوق دلا رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ آج یہ آیت ہمیں اور آپ کو مخاطب کر رہی ہے کہ تم سے وہی کچھ کہا گیا جو پہلے کہا گیا تھا، پہلے کے رسولوں نے کہا تھا، پہلے کے لوگوں نے، ایمان والوں نے کہا تھا، اور وہ یہ کہ بے شک رب تمہارا مغفرت فرمانے والا ہے اگر تم مغفرت طلب کرو، ورنہ سخت عذاب دینے والا ہے، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے مغفرت کے مستحق بنیں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 44، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کو کسی عجمی زبان میں بنایا ہوتا تو یہ لوگ لازماً کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ صاف صاف بیان کی گئی اس کی آیات، اس کی ہدایات، یعنی وہ ہم یہ عجمی زبان میں کیوں ہے، غیر عرب لوگ کی زبان میں کیوں ہے، اعجمی و عربی،
یہ عجمی کتاب ہے اور ہم عربی ہیں، عرب بولنے والے ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اس پر، ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ہاں ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ اس قرآن کے حوالے سے اندھے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے دور کی جگہ سے، یعنی قرآنی تعلیم ان کے سامنے آ گئی، سب کچھ جان لیا، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، پھر اس کے بعد وہ اس پر ماننے کو تیار نہیں، ایمان لانے کو تیار نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہو، وہ اندھے ہوں اور انہیں کہیں بہت دور کی جگہ سے آواز دی جا رہی ہو، مگر کام تک آواز نہیں پہنچتی۔ یہ آیت نمبر 44 ہے۔ یہاں پر نوٹ کریں یہ بات، یہ صورت شروع ہوئی تھی، اس کی پہلی آیت حامیم تھی۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ اس کا نازل کیا جانا اس ہستی کی طرف سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا یہ کتاب ہے جس کو واضح کیا گیا تفصیل کے ساتھ اس کی آیات کو، یہ عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو عربی جانتے ہیں۔ اولین مخاطب اس کے عرب تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور انہیں تیار کیا، اور پھر وہ لوگ جب ایمان لائے تو انہوں نے عربی تعلیم عام کی، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں سب مل جائے گا۔ اور پھر دوسروں کے لیے قرآن ان کے لیے آسان بنا، اور پھر وہ لوگ ایمان لائے، دور دور کے علاقے کے لوگ ایمان لائے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ قرآن عجمی زبان میں ہوتا تو یہ اس طرح کہتے، اور یہ حقیقت سے ضرور کہتے جس کی بات اللہ نے کی ہے۔ آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی بات سبقت نہ لے جا چکی ہوتی، آپ کے رب کی بات سبقت نہ لے جاتی ہوتی، تو ان لوگوں پر ہم عذاب نازل کر دیتے، ان کا معاملہ ٹھیک کر دیتے، ان کے درمیان فیصلہ کبھی کا کر دیتے۔ انہم لفی شک منہ مریب، بے شک یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس شک میں بے چینی میں ہیں، یعنی قبول کرنے کے بجائے اس شک و شبہات ہیں جنہوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چونکہ یہ اللہ کی بات، اللہ نے جو وقت مقرر رکھا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نہیں کچھ کرتے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 46، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو اچھے اعمال کرے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرے، یہ اس کے لیے ہی ہے، اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرے، یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل نہ کرے، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب، تمہارا رب نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے غلاموں پر۔ یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہو تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرو، چاہو تو اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرو، جو کرو گے اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں۔ یہ آیت نمبر 46 ہے، اور یہاں پر آ کر 24واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لوگ 25واں پارہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔